السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادغام کے متعلقہ سبق جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ ادغام ادخال یعنی کہ داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھ دینا یا پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ پھر ادغام کے متعلقہ ہم نے قاعدہ پڑھا، نون ساکن اور تنوین کا الگ قاعدہ تھا، میم ساکن کا الگ تھا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یو مینو یعنی کہ یا واو میم نون، یو مینو کے اندر جمع ہے یہ چار حروف، یو مینو کے جو چار حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں ہم ادغام کریں گے غننے کے ساتھ۔ پھر اسی طرح ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام را دو حروف ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا غننے کے بغیر۔ اسی طرح میم ساکن کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں بھی میم ساکن کا ادغام ہوگا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں، آگے سے مشق کرتے ہیں مکمل۔ نذیر مبین قریۃ نذیرا جملة واحدة عينا يشرب خير نزلا هاديا ونصيرا بشر مثلنا بباسط يدي بدخان مبين عاد وثمود باخع نفسك ميقاتا يوم أن يخرجكم خيرا يره قمرا منيرا۔ یہاں دیکھیں قاف اور را یہ دونوں موٹے ہیں اور ان کے درمیان میں میم باریک حرف آ رہا ہے، لہذا بڑے اہتمام کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ میم بھی قاف کے ساتھ موٹا نہ ہو جائے۔ قوم قومارم یہ غلط ہوگا، قومارم میم بھی موٹا ہو رہا ہے۔ قوم قمرم منيرا عنهم ما، یہ میم ساکن کی مثالیں شروع ہونے لگی ہیں، میم ساکن کا ادغام۔ لکم منہ علیہم مسجدا منکم میثاقا قلوبہم مرض لہم مشوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وقوف کے حوالے سے بھی، یہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کسی حرف کے آخر میں، کسی کلمہ کے آخر میں گولتا آ جائے تو اس گولتا کو وقف کے دوران کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں اس گولتا کو ختم کر کے ہا میں چینج کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو من نطفۃ کا وقف کیا ہوگا؟ من نطفہ۔ ٹھیک ہے جی۔ ایسے قصر مشید اس کا وقف مشید۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ ورق من ورق اس کو ہم قاف کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یہ را موٹی ہوگی وقف کے دوران کیونکہ را یہ ساکن ہو جائے گی، پھر ساکن را سے پہلے بھی حرف ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا
کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ وقف بھی جو ہے وہ یا مدہ کے بعد وقفن جو ہے وقف کی صورت میں یہ نون ساکن ہو رہی ہے. یہاں 4 الف کے برابر بھی ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں. نذیر مبین. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم صرف 1 الف کے برابر وقف میں لمبا کریں گے. قریۃ نذیرا. سو نذیرا یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ہاں یہ وقف جو ہے یہ یا کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ آپ کو بتلایا گیا تھا زبر کی مشق میں کہ کسی کلمہ کے آخری حرف پر زبر آ جائے تو ہم زبر کو ختم کر کے اس حرف کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. جزم لگا دیں گے. بِبَاسِطٍ یدی. اس کو یدی صرف 1 الف کی مقدار کے برابر پڑھیں گے. اچھا جی. یہ دیکھیں ہاں میقات یوم، یہ واو لین کے بعد جو ہے یہ میم ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، تو اس کو بھی ہم 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آخر میں الٹا پیش آ رہا ہے، اس کو بھی ہم الٹا پیش جو ہے اس کو ختم کر کے ساکن کر دیں گے ہا کو، اور یہاں یعنی کہ ہا کے اوپر جزم لگا دیں گے. خیرا یرہ. اسی طرح بقیہ جو ہے. ہاں جی. آج کا جو اہم ترین جو چیز ہے وہ سمجھنے والی وہ یہ دیکھیں گے 4 کلمات ہیں. قنوان، صنوان، دنیا، بنیان. ٹھیک ہے جی. یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ ان میں ادغام والا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد یو مینو کے 4 حروف جو ہیں ان میں سے واو ہے ادھر بھی، اور یہاں یا ہے، اور یہاں بھی یا ہے نون ساکن کے بعد. یہاں قاعدہ کے مطابق جو ہے یہ یہاں ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہ جو 4 کلمات ہیں یہ ادغام والے قاعدہ سے مستثنا ہے، یعنی کہ الگ ہیں. اس پہ ادغام کا قاعدہ جو ہے وہ فٹ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس پر ادغام نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون کو ایسے پڑھیں گے قنوان، قنوان یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. قنوان یہ بھی اس طرح، یعنی کہ نہ ہم اس کا اخفا کریں گے اور نہ ہی ادغام کریں گے. ٹھیک ہے جی. قنوان، صنوان، دنیا، بنیان. ٹھیک ہے جی. میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ صرف اظہار ہوگا. یہ آج ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ادغام کے متعلقہ سبق بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم نے نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے جو بیان کیے گئے تھے، اخفا ہے، اقلاب، اظہار اور ادغام، ان کو ہم نے پڑھ لیا. اور اس طرح میم ساکن کے 3 قاعدے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، اظہار ہے، اخفا ہے اور ادغام ہے. تو اس کے متعلقہ تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے سبق میں تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کروں گا. اس کے بعد مزید آپ کے لیے یہ سارا کچھ جو ہم نے پڑھا ہے ادغام یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے قواعد، اس طرح میم ساکن کے قواعد میں سے جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگلے سبق کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ سے جو ہے وہ گزارش بھی کر سکتا ہوں، حکم بھی دے سکتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح پریکٹس کیا کریں. اس کو اچھی طرح جو ہے جو بھی یہاں میں پڑھوں آپ کے سامنے سبق کی صورت میں، اس کو آپ اچھی طرح یاد کیا کریں، میرے پیچھے پیچھے دہرایا کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مقاصد ہیں اس گروپ کو یا ان گروپس کو بنانے کے وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.